اب تک کی پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ اس کو طویل غور و خوض کیا گیا. اچھا. اور اس میں میرے خیال میں گورننس ایشو پہ 20 تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن جو مین ایجنڈا اس میں وہ رہا ہے وہ گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن جو سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں متوقع ہیں، اس کے لیے وہ ٹکٹوں کی تقسیم پی ٹی آئی جاری ہے. پی ٹی آئی کے نے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کرنے ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ غور و خوض کیا گیا. زبردست تو رات کی تاریکی میں وہ پردے کے پیچھے تو سارے باتیں کر رہے ہیں کہ جب فرنٹ پہ آ کے آپ لوگوں نے ڈیل کرنا ہے تو اس میں جو میرے خیال میں جو فرنٹ پہ ہوں گے میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر راجہ ذکریہ، فتح اللہ خان، سہیل عباس. جمعے کا دن ہے. ابھی تک کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تقریباً 16 کا ایک گروپ بن چکا ہے. ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جتنے بھی ٹکٹس ہیں جو فیصلہ ہو چکے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 5 بندے یا 6 بندے ان کے نام فائنل ہو چکے ہیں، اس میں کوئی پارٹی سے مشاورت نہیں ہے، کوئی کیبنٹ سے مشاورت نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر یہ ریورس ہوتے ہیں تو ہم اسی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آئمن. آج ہم آئمن میں خصوصی حالات حاضرہ پہ خصوصی پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور اس خصوصی پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار شبیر میر. سر ویلکم. بہت شکریہ سر. کوئی تازہ ترین بتا دیں سر. آج تازہ ترین وہ جو ٹپ میں بتا دوں گا، ڈیٹیل کچھ نہ آپ چونکہ گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن اب آگے ہونے جا رہے ہیں، تو کچھ نام تو سوشل میڈیا کے تھرو، چونکہ ہمارا انفارمیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس میں سے ہمیں ملے. اب وہ کس حد تک صحیح تھے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہیں پہ کوئی لسٹ تو بہرحال فائنل ہو گئی ہے. اب جو ہمیں کچھ اطلاعات ملی ہیں کہ پارٹی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ڈس ایگریمنٹ اور کچھ پروٹیسٹ یا کوئی اسٹرانگ قسم کی تحفظات آئے ہیں. تو اس پہ بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں شیئر کریں ہمارے ساتھ کہ وہ اندر والی بات کیا ہے. یہ میرے نظر میں تو جو ہمارے پاس اطلاعات ابھی آئے ہیں، میں اور آپ بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، تو اس میں تو اس کو تمہیں بغاوت ٹائپ کوئی چیز ہو گئی ہے بیسیکلی. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. جی. آج جمعہ ہے. آج جمعہ ہے. جمعرات کی رات سینئر منسٹر کرنل عبید کے گھر دعوت کا اہتمام، اور تقریباً 3 خواتین ممبران اسمبلی سمیت ڈپٹی اسپیکر اور وزراء نے شرکت کی ہے. غالباً 8 وزراء غالباً 6 ہیں. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے ساتھ 8 اور 3 خواتین 11، یہ ٹوٹل ان کی شرکت ہوئی ہے. یہاں پہ میرے خیال میں ایک طویل جو ذرائع ظاہر ہے، مطلب یہ مجھے تھوڑا اس کا کہیں سے شد بدھ وغیرہ تھی کہ اس طرح کوئی اندر پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ تحفظات پائے جاتے ہیں. جب یہ کہیں سے خبر ملی تھی راحت کی وہاں پہ کوئی دعوت ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے پھر تقریباً کوئی 8-10 گھنٹے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ وہاں پہ باضابطہ طور پہ اس تمام صورتحال کے اوپر صرف جی بی کونسل کو ڈسکس نہیں کیا گیا ہے. اچھا. دسمبر 2020 سے لے کے اگست اور سپٹمبر کے یہ پہلا بھی ہفتہ چل رہا ہے، اب تک کی پی ٹی آئی کی کارکردگی پہ اس کو طویل غور و خوض کیا گیا. اچھا. اور اس میں میرے خیال میں گورننس ایشو پہ 20 تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن جو مین ایجنڈا اس میں وہ رہا ہے وہ گلگت بلتستان کونسل کے الیکشن جو سپٹمبر کے تیسرے ہفتے میں متوقع ہیں، اس کے لیے وہ ٹکٹوں کی تقسیم پی ٹی آئی جاری ہے. پی ٹی آئی کے نے سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کرنے ہیں، اس حوالے سے وہاں پہ غور و خوض کیا گیا. اور اس میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں، مثلاً جو ٹکٹ جن کو دیے جانے کا امکان ہے ان ناموں کو غور کیا گیا، اور جو بھی نام سامنے آ گئے ہیں ان کو مسترد کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، اور مطالبات چیف منسٹر علی امین گنڈاپور تک پہنچانے کی ذمہ داری اسپیکر امجد زیدی کو سونپ دی گئی ہے کہ وہ یہ تحفظات پہنچا دیں چیف منسٹر تک، کہ اگر یہ جو نام انہوں نے سردست اسلام آباد میں بیٹھ کے فائنل کیے ہیں، اگر ان کو ریوزٹ نہیں کیا گیا یا نظر ثانی نہیں کی گئی
تو پھر یہ جو کل میٹنگ میں جب 11 شامل تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا 6 منسٹرز تھے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور 3 خواتین جن کے جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اپنی تعداد بتائی ہے 16، اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں 16۔ اس دعویٰ کے انہوں نے کہا کہ جی 16 ممبران جو پی ٹی آئی وہ پھر اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گے، اور اس اگلے لائحہ عمل میں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 16 ممبرز اپنے طور پہ جی بی کونسل کے لیے الگ سے پلیٹ فارم کے ذریعے فارورڈ بلاک یا ہم خیال گروپ کہہ لیں، لیکن یہ بہت بڑی بات بھی ہے۔ اور 16 کا مطلب ہے کہ نہیں، یہ فارورڈ گروپ تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، یہ تو پوری ٹیم سوائے 1-2 کے پوری 23 میں سے 16 ایک طرف ہو گئے، دیکھیں نا، یہ تو اس میں پھر اسپیکر نے جو ہے نا ان کو غالباً ہفتے کے روز، اب آج غالباً 48 گھنٹے کا اس کے پاس ٹائم تھا، تو آج شاید اس نے چیف منسٹر سے رابطہ کیا، لیکن اس رابطے میں چیف منسٹر کی طرف سے کیا رسپانس آیا وہ میرے پاس ابھی معلومات نہیں ہے۔ کل اسپیکر جو ہے وہ اس گروپ کو، اب پی ٹی آئی میں ایک گروپ بن گیا نا، میرے پاس وہ ایویڈنسز ہیں، اگر کوئی تردید کرنا چاہتا ہے تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے، اور میرے پاس نام بھی ہیں۔ کل جس میٹنگ میں جن نے شرکت کی ہے اس میں ظاہر ہے وہ میزبان کرنل صاحب تھے، ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب، ڈپٹی اسپیکر نذیر، اسپیکر اسد زیدی، غالباً وزیر سلیم اور راجہ ذکریہ، اسی طرح جو ہے نا وہ باقی دلشاد بانو، کنیز زہرا اور کلثوم فرمان۔ صحیح شاہ صاحب، میں اس پہ سوچ رہا تھا جس طرح آپ نے انفارمیشن ابھی شیئر کی، یہاں پہ کونسل الیکشن کے بہانے جو غبار تھا دلوں کے اندر گزشتہ 2020 لاوا پک رہا تھا، اس سب کا اظہار کیا گیا بڑے مطلب خطرناک طریقے سے۔ اور دوسری بات اس پہ میں یہ فرض کروں کہ انہوں نے کوئی نام پہلے شاید پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہوں گے کہ یہ نہیں تو یہ کوئی پروپوز نام 4-5 ہے، تو جو نام ادھر پک رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے ان سے جو انہوں نے کچھ دیے ہیں، تو پھر کچھ گنسن ان کو مل گئی ہوگی، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، اس طرح تو پارٹی نہیں چلے گی۔ کچھ ایسا ہی ہوا، لیکن جو میٹنگ میں شریک 2 منسٹرز کے ساتھ میری بات ہوئی، ایک شریک تھے، ایک وہ بعد میں، اچھا اس میں ایک اور چیز میں آج کے لیے کر دوں، رات کو جو شامل تھے ان کے نام تقریباً آگے پیچھے ہوں گے، میں نے بتا دیا، تقریباً کل ملا کے 11 تھے۔ آج ڈپٹی اسپیکر کے چیمبر میں جو صوبائی وزیر اطلاعات پلاننگ فتح اللہ خان اور مشیر قانون سہیل عباس، انہوں نے، چونکہ ڈپٹی اسپیکر کل والے اس ڈنر میں شامل تھے نا، تو انہوں نے کہا جی ہم کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے، آپ کے پاس ہم تشریف اس لیے لائے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مکمل یکجہتی، بلکہ 2 قدم آپ سے آگے بڑھ کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ یہ انہوں نے یقین دہانی کرا دیے، تو 11 تو 2 13 ہو گئے، 13 یہاں پہ آ گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو عبدالحمید صاحب اور مشتاق جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور وہ بھی ہمارا گروپ جوائن کرنے جا رہے ہیں، یہ باقاعدہ گروپ کی شکل میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، گورننس کے ایشوز ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، سوائے اس بات کے کہ اسلام آباد میں کچھ میگا پروجیکٹس میں ڈیولپمنٹ کے علاوہ جی بی میں تمام ادارے، ان کا کہنا یہ ہے کہ تباہ ہو کے رہ گئے، گورننس نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، سرکاری آفیسران کی پوری ایک مناپلی ہے، وہ آفیسز میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں، کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، عام آدمی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح، تو اچھا وزیر اعلیٰ بھی پہنچ رہے ہیں، ہفتے کے روز فلائٹ ہے غالباً، وہ پہنچ رہے ہیں، ان کا چونکہ اتنا فریکوینٹ جانا آنا ہے کہ ہم جیسے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کب جاتے ہیں، بہت اب تو حساب کتاب رکھنا مشکل ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا، اب وہ کیلکولیٹر میں نا وہ خربوں سے اوپر جا کے کہیں پہ ایرر آ جاتا ہے، اسی طرح ہی ہوا۔ شاہ صاحب مجھے تھوڑا سا آپ اپنا اندازہ بتائیں، میرا بھی خیر اندازہ ہے کہ جس طرح آپ انہوں نے جا کے اکٹھے ہو کے بات کی ہے اور اپنے کنسرن شو کیے ہیں، پہنچائے ہیں، تو کل جب کوئی سامنے بات کرنے کا وقت آئے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسی طرح پھر کر بھی لیں گے؟ کیونکہ ماضی میں بھی کچھ ہم نے دیکھا کہ یہ سوال میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا جی کہ یہ 13 14 15 16 10:30 تو رات کی تاریکی میں وہ پردے کے پیچھے تو سارے باتیں کر رہے ہیں، کہ جب فرنٹ پہ آ کے آپ لوگوں نے ڈیل کرنا ہے تو اس میں جو میرے خیال میں جو فرنٹ پہ ہوں گے، میرے خیال میں ڈپٹی اسپیکر،
राजा ज़िक्रिया, फतहुल्लाह खान, सुहेल अब्बास, ये फ्रंट पे होंगे। अच्छा। फ्रंट पे होंगे, ये फ्रंट पे होंगे। और इसकी उन्होंने, क्योंकि अब वो प्रोग्राम का वक्त इतना नहीं है कि वो रीजंस जो इस हवाले से बताएं कि ये जो लीड करेंगे वो ये 15-16 में से थोड़े फिगर जो है ना आगे पीछे हो जाएगा, बट 5-6 बंदे। अब इस एक पार्टी में टोटल 33 का ऐवान है, उसमें हुक्मरान पार्टी से 7-8 बंदे जो है ना अलग से इस तरह अगर सामने आ जाते हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एक मतलब एक क्या झटका या झटका है, ये हाई वोल्टेज झटका है अगर वाकई देखा जाए और सामने आते हैं जिस तरह आपने अभी इंफॉर्मेशन शेयर की। मेरे ख्याल में ये तो सीधे जैसा आपने भी कहा अदम एतमाद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने वैसे बाद में ये एक सवाल भी उठाया था कि ये कहीं कोई मतलब ज़ाहिर है अब अपोजिशन के 10 हैं, आप 16 हो गए 26, तो ये अदम एतमाद की कोई सिचुएशन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, सरदस्त हमारा जो है ना इस काउंसिल के इलेक्शन तक है। अगर ये सारे टिकट्स जब तक रिवर्स नहीं होंगे, नाम कौन कौन से हैं? राजा जाफर अली खान का नाम है, सही। दियामिर अस्तोर से सैयद शबीउल हसनैन है गालिबन पूरा नाम, सैयद आशिक हुसैन जो खतीब है मरकज़ी है उसके साहिबजादे हैं, ठीक है। अब्दुर्रहमान है, थोर से ताल्लुक़ है, इमाम मालिक है, ये बड़े ज़बरदस्त आदमी। मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में पिछले साल 2020 में, जब ये केयर टेकर हुकूमतें बन रही थी तो ये किसी वजह से मेरे पास आए थे। ठीक, अच्छा। इमाम मालिक हैं, अब्दुर्रहमान आ गए, शाह नासिर हैं, शाह नासिर का नाम है, शाह नासिर का नाम भी है, और अताउल्लाह का नाम भी है। तो कितने हो गए? शाह नासिर, अताउल्लाह, इमाम मालिक, ये आपका आ गया अब्दुर्रहमान, शबीउल हसनैन, और जब 6 नाम आ गए, इनमें से एक नाम ड्रॉप होगा। 5 सीटें इनकी है पीटीआई की, एक सीट जो रिमेनिंग होगी वो पीपल्स पार्टी PMLN, चूँकि पीपल्स पार्टी के 50 है तो ज़्यादा इम्कान इस बात है कि एक सीट जो है वो GB काउंसिल में पीपल्स पार्टी को मिलेगी। तो ये नाम मैंने आपको बताया, नाम भी डिस्क्लोज किया। मेरे ख्याल में अब्दुर्रहमान का नाम भी हमने IMN के प्लेटफॉर्म से काफ़ी अर्सा पहले डिस्क्लोज किया था, और अब्दुर्रहमान के हवाले से ये है कि वो बेज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी है कि एक क्विक कमेंट है शाह साहब, शख्सियत की सपोर्ट है। जितने भी हमारे मेंबरान जिस तरह मीटिंग्स करते हैं ये तो सीधे गंडापुर साहब के हवाले से करनी चाहिए, क्योंकि सारे फैसले तो उधर से ही करते हैं। सर देखिए, सरदस्त तो इनके सामने तो चीफ मिनिस्टर है ना, चीफ मिनिस्टर की कैबिनेट में बगावत हो गई है बेसिकली, ठीक है। उसके कम से कम 6-7 मिनिस्टर्स हैं, किसी कैबिनेट के 7 मिनिस्टर्स खुल के सामने आ जाएं। मैं अगेन कहता हूँ कि चूँकि हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है IMN का बहुत ज़िम्मेदार प्लेटफॉर्म है, अल्लाह ने बड़ा करम किया, अभी तक भी हमने जितना भी काम किया है अभी उस तरह की कोई ऐसी बात, तज्ज़िये गलत हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल, खबर के हवाले से बहुत मुश्किल होता है कि वो गलत हो जाए, तज्ज़िया ही होता है, उसमें दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बहरहाल मई का दिन है, अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि PTI के तकरीबन 16 का एक ग्रुप बन चुका है। उनका डिमांड ये है कि जितने भी टिकट्स हैं जो फैसला हो चुका, उनका कहना यह है कि ये जो 5 बंदे या 6 बंदे इनके नाम फाइनल हो चुके हैं, इसमें कोई पार्टी से मुशावरत नहीं है, कोई कैबिनेट से मुशावरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। अगर ये रिवर्स होते हैं तो हम इसी तरह इनके साथ खड़े हैं। उसके बाद फिर पार्टी में मुशावरत होगी, फिर जो है ना टिकटों की तकसीम होगी। बेसूरत दीगर इनका कहना यह है कि 16 का जो ग्रुप है PTI में वो अपना आइंदा का लाएअमल तय करेगा। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, और यकीनन मुझे तो लगता है कि अगर ये पहुँचे ऐवान इक़्तिदार में जिधर ये फैसले होते हैं तो इनके लिए मेरे ख्याल में संभलना मुश्किल। वैसे आपके ख्याल में आखिर तक कौन कौन डट जाएंगे? मैंने तो कुछ नहीं बता दी, मुझे मुश्किल लगता है वैसे शाह साहब, ईमानदारी की बात। कुछ लोग शायद डटेंगे शुरू में, लेकिन वो देखेंगे कि बर्फ़ पिघल रही है, लोग हट रहे हैं तो शायद, क्योंकि लेकिन अगर वो इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं तो फिर तो सारे ही मान जाएंगे ना। तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं होते, उसके बावजूद। अच्छा, वैसे तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये भी एक सवाल है आपसे। नहीं होंगे, मैं कहता हूँ नहीं होंगे, और ये स्टैंड भी नहीं लेंगे। इसी नौकरी पे गुजारा होगा, इसी पे गुजारा करेंगे आखिर में, क्योंकि इससे कोई ऑप्शन नहीं है ना, दूसरी नौकरी नहीं है, दूसरी कोई नौकरी नहीं है। मेरे ख्याल में इसको एंड करते हैं। और कोई आपकी तरफ से कोई अगर इसमें कोई एडिशन डिलीशन कहीं पे नहीं, बस सिर्फ आप ज़रूरी समझते हैं क्योंकि इशू बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना मुझे पता है कि गंडापुर साहब इस वक्त सारे फैसले कर रहे हैं, जिसको बताना है, जिससे पूछना है, सारा कुछ
کنٹرول ان کے پاس ہے. تو پتہ نہیں یہ جو گروپ جمع ہوا ہے, کیا مجھے تھوڑا سا یہ کنسرن ہے کہ کہیں انہوں نے کوئی بات کی, پہلے کوئی ریکمنڈیشن دی تو انہوں نے ایسی سمریلی ریجیکٹ کیا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے کہا ہوگا کہ یار اس طرح تو نہیں ہوگا. تو ہمارے چیف منسٹر شاید ایک بندہ اگر ان کا جا بھی جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, 1-2 تو چیف منسٹر ہونے کے ناطے حل بھی مانتے ہیں. دیکھیں آپ سٹینڈ کتنا لیتے ہیں, میں اسے سٹینڈ اگلے 2-3 دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, یہ حالات حاضرہ کا خصوصی پروگرام IMN پہ آپ دیکھ رہے تھے. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے کسی پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.